اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ قرآن کریم کی سورہ طارق، یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں نازل ہوئی جو آپ کا دعوت و تبلیغ کا ابتدائی زمانہ تھا۔ شروع کا جو زمانہ تھا، آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے تھے۔ اس وقت کافروں نے چالیں چلنا شروع کی تھی۔ ابھی ظلم کا آغاز انہوں نے نہیں کیا تھا، تکالیف دینا شروع نہیں کی تھی، لیکن مختلف چالوں کے ذریعے سے حضور کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ مضامین یہی بتاتا ہے۔ اس میں ایک بات تو جو بنیادی طور پہ یہ بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ انسان ذرا اپنے آپ پہ غور کر لے۔ یہ جو آج اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور اللہ کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بس اس بات پہ غور کر لے کہ اس کی پیدائش کیسی ہوئی ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس قیامت کا تم انکار کر رہے ہو وہ جتنا مرضی تم انکار کر لو، لیکن جو دلائل ہم دے رہے ہیں ان دلائل کو اگر تم دیکھ لو تو یہ بات بالکل حتمی ہے کہ قیامت نے بپا ہونا ہے۔ اور تیسری بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن جو ہے یہ فیصلے کی کتاب ہے۔ اس میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ طے ہو چکا ہے، وہ ثبت ہو چکا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تم جتنی چالیں چل لو، تم جتنے معاملات خراب کر لو، اللہ کی کتاب نے اللہ کی زمین پر نافذ ہونا ہے۔ یہ بنیادی اس کے اندر مضمون ہے۔ تو اب پہلے آسمانوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، والسماء والطارق، قسم ہے آسمانوں کی اور نمودار ہونے والے کی۔ تو نمودار سے مراد ہے تارے۔ تو تارے سارا دن چھپے رہتے ہیں اور رات کو یکدم نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو اہل عرب کے ہاں جب کوئی مہمان آتا تھا تو مہمان کو، جو نیا مہمان یکدم آ جاتا تھا، تو اس کو بھی وہ طارق کہتے تھے۔ تو کیونکہ وہ یکدم آتا تھا نمودار ہو جاتا تھا، اور تارے بھی جو ہیں وہ یکدم آتے ہیں نمودار ہوتے ہیں، تو ان کو بھی طارق کہا جاتا ہے۔ والسماء، قسم ہے آسمانوں کی، والطارق، اور نمودار ہونے والے۔ تو یہ جو تارے ہیں یہ کوئی خاص تارے ہیں جس کا ذکر آگے خود قرآن تفسیر بیان کر رہا ہے کہ یہ خاص تارے ہیں، لیکن یہ کوئی ایک تارہ نہیں ہے، یہ بے شمار تارے ہیں۔ ان کی جو روشنی ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ تو بہت سے تارے ایسے بھی ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے، ان کی روشنی ہم تک نہیں پہنچتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے تارے آسمان پہ موجود ہیں ان سب کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، بلکہ بہت سے تارے ایسے ہیں کہ جو موجود تو ہیں لیکن ان کی روشنی کی خاص حد ہے، اس سے آگے وہ نہیں جاتے، اور تارے گننے میں نہیں آ سکتے، اربوں کھربوں تارے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا، جب ہم آسمان کی طرف تاروں کو دیکھتے ہیں تو بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ تاروں کی جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یہ زمین تو ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایک تارے کے نزدیک۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانتے ہو کہ وہ طارق کیا ہے؟ تمہیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ النجم الثاقب، وہ ایک چمکتا ہوا تارہ ہے۔ تو ثاقب کہہ کر یہ بتایا ہے کہ وہ چمکتا ہوا تارہ ہے، لیکن یہ تارہ سے مراد یہاں یہ ہے
کہ یہ کوئی ایک تارہ نہیں ہے، مثال دی جا رہی ہے کہ وہ ایک تارہ ہے، لیکن اس جیسے بے شمار تارے آسمان میں موجود ہیں۔ اب یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلیل پہلے بیان کرتا ہے، دعویٰ بعد میں کرتا ہے۔ انسانوں کے عام معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دعویٰ پہلے کرتا ہے، دلیل بعد میں دیتا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اس لیے کہ زمین تیار ہو تو اس کے اندر بیج بویا جاتا ہے نا۔ زمین تیار ہی نہ ہو، آدمی بیج بو دے اور پھر زمین تیار کرے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فصل تو نہیں اگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ دلیل پہلے دیتا ہے، دعویٰ بعد میں کرتا ہے۔ تو اب دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر انسان کے ساتھ نگہبان لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی محافظ نہ ہو، کوئی نگہبان نہ ہو۔ تو بنیادی طور پہ نگہبان تو اللہ ہے، یعنی اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کسی کے بارے میں؟ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا علم ہے، اور اس کے علم کے اندر وسع کرسیہ السماوات والارض، پوری آیت الکرسی اگر آپ پڑھ لیں تو اس آیت الکرسی کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا جو اختیار ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، کرسی ہے، اس کی پھیلی ہوئی ہے، اس کا علم بھی پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر انسان جو ہے اس کے ساتھ ہر نفس کے ساتھ ایک نگہبان اور محافظ موجود ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی یہ مت سمجھے کہ اس کو کوئی سن نہیں رہا، کوئی یہ مت سمجھے کہ اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ تم پہ ایسا نگہبان موجود ہے جو تمہارے دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ تم کسی کام کا ارادہ بعد میں کرتے ہو، تمہارے ارادے سے پہلے وہ جان لیتا ہے تمہارا ارادہ کیا ہے۔ ایسا محافظ اور نگہبان اللہ کی ذات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور